السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں قادیانی غیر مسلم ہیں اور ان کو واجب القتل بھی سمجھتے ہیں، مگر ان سب کی تفصیلات اکثریت کو معلوم ہی نہیں، اور پاکستان کا اس میں کیا کردار رہا ہے ہمارے علم میں نہیں۔ آئیے جانتے ہیں تفصیلات قادیانیت۔ قادیانی اور غیر مسلم میں فرق۔ ہندو تسلیم کرتا ہے وہ ہندو ہے اور ہم مسلمان، وہ اپنے آپ کو ہندو اور ہمیں مسلمان مانتا ہے، ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم مسلم ہیں وہ غیر مسلم۔ عیسائی تسلیم کرتا ہے وہ عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی اور ہمیں مسلم کہتا ہے، ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم مسلم ہیں وہ غیر مسلم۔ سکھوں کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ اپنے آپ کو سکھ اور ہمیں مسلم سمجھتا ہے، ہم اس کو یہودی سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں مسلم۔ ہمارا شناخت میں ان سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اور قادیانی اپنے آپ کو مسلم اور ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، ہم اگر ان کو مسلم مانیں تو ہمیں اپنے آپ کو غیر مسلم ماننا پڑے گا۔ شناخت ایک ہے اور دعوے دار دو ہیں۔ غلام محمد قادیانی کے مطابق جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے غلام محمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھاولپور کی عدالت ان کو غیر مسلم قرار دے چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ ان کو غیر مسلم قرار دے کر ان کے مردے مسلم قبرستان میں دفنانے کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ قادیانی کے ساتھ ہمارا شناخت کا جھگڑا ہے اور وہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنے آپ کو اقلیت مان کر اقلیتی ووٹ نہیں بنوا لیتے، اقلیتی امیدوار کھڑا نہیں کرتے۔ اقلیتی سے مراد ہے وہ قوم جو تعداد میں کم ہو اور اسے تسلیم کرے۔ ہر مذہب کی عبادت کا الگ نام ہے، وہ ہماری عبادت کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کے کلمے میں محمد سے مراد مدینے والے محمد نہیں بلکہ غلام محمد قادیانی ہے، جسے وہ پہلے محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والا کہتے ہیں۔ اسی لیے جب ان سے کہا گیا کہ اپنا کلمہ بناؤ تو اس نے کہا جب آنے والا محمد ہی ہے تو ہمیں نیا کلمہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور میرا ہی نام سورہ صف میں احمد رکھا گیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا اسی وجہ سے ان کے کلمے پر پابندی ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان میں کیا کردار ادا کیا اور وہ کیا کردار ادا کرنا چاہتے تھے؟ قائد اعظم نے چودھری ظفر اللہ خان پر جو بہت اعتماد کیا تھا، اسے اسلامی ریاست کو پہلا وزیر خارجہ بنایا تھا، اور اس نے پاکستانی سفارت خانے کو قادیانی مشنز میں تبدیل کر دیا تھا۔ وزارت خارجہ کو کچھ اس طرح سے قادیانیوں سے بھرا تھا کہ آج بھی وزارت خارجہ میں ہر تیسرا سفارتکار قادیانی ہے، اور سفارت خانے میں سیکرٹری لیول کا قادیانی افسر موجود ہے۔ بیرونی ملک پاکستانی اسکول جو سفارت خانوں کے تابع ہیں، ان میں پرنسپل، سیکشن انچارج قادیانی لگائے جاتے ہیں۔ چودھری ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کو غیر مسلم سمجھ کر ان کا جنازہ نہ پڑھا اور کہا آپ مجھے غیر مسلم ریاست کا مسلم وزیر سمجھ لیں یا ایک اسلامی ریاست کا غیر مسلم وزیر سمجھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کافر قرار دینے سے پہلے ہی قادیانیوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا، جس کی وجہ سے ہم مسلم اپنی کھوئی ہوئی شناخت لینے پہ مجبور ہوئے۔ قادیانی خلیفہ سے جب اجازت لی گئی کہ مسلمان بچوں کی نماز جنازہ کی اجازت تو دی جائے کیونکہ وہ تو معصوم اور ناسمجھ ہے، تو قادیانیوں نے کہا پھر عیسائی اور ہندو کے بچوں کی نماز جنازہ بھی پڑھ لیا کرو کیونکہ معصوم اور ناسمجھ تو وہ بھی ہیں۔ 7 ستمبر 1974 وہ تاریخ ساز دن ہے جب پاکستان کے آئین ساز اسمبلی میں بحث مباحثہ اور ہر پہلو پر مکمل غور خوض کے بعد قادیانیوں کی حیثیت کو تعین کیا گیا، یعنی طے کیا گیا، متفقہ طور پر انہیں غیر مسلم یعنی مسلمان نہ ہونا مانا گیا۔ بلا شبہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کو تسلیم کرنا اسلام کی اساس ہے اور بنیاد ہے۔ جس دین پر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے، قرآن مجید کی 100 سے زائد آیت مبارکہ اور رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 200 احادیث مبارکہ اس بات پر دلیل دیتی ہے یعنی مانتی ہے کہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، یعنی مسلمان نہیں، زندیق ہے۔ زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن اندر سے کافر ہوتا ہے
اور اسلام سے خارج ہے، وہ واجب القتل ہے اور اسے قتل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے اکرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے کہ کیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ اینٹ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 30 کاذب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دشمنان اسلام کی جانب سے ہر دور میں مسلمانوں کو اسلام سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ دشمنوں کا ان کی ساز نگاہ رکھنے اور ان کی مسلمان اسلام کو راہ راست سے بھٹکانے کی گھناؤنی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر سال 7 ستمبر کا دن یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ 20ویں صدی کے آغاز میں برصغیر پاک ہندوستان میں جب مرزا غلام احمد قادیانی انجھانی ملعون نے اپنے خود ساختہ نبی ہونے کا اعلان کیا تو علماء مشائخ نے اس فتنے کے سدباب کے لیے ہر میدان میں قادیانیت کا محاسبہ کیا، اور 7 ستمبر 1974 کے دن پاکستان کے قانون ساز اسمبلی نے مشترکہ طور پر تاریخ ساز فیصلہ دیتے ہوئے اس فتنے کی جڑوں پر کاری ضرب لگائی اور متفقہ طور پر قادیانیوں، احمدیوں، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، یعنی سب کے اتفاق سے مل کر فیصلہ ہوا قادیانی، احمدی اور مرزائی مسلمان نہیں اور بہت ہی تعداد میں کم ہیں۔ اس فیصلے کے بعد اکثر اسلامی ملکوں نے ایک کے بعد ایک قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ اس فیصلے نے جہاں پاکستانیوں کے دینی جذبات کی مکمل ترجمانی کی، وہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں پاکستان کی قدر کو بڑھا دیا۔ پاکستان کے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جانیں قربانی دیتے رہتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے۔ زندہ قومیں اسی طرح کی تاریخ ساز اور تابناک ایام و لمحات کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ زندہ بھی رکھتی ہیں، یعنی تاریخ میں سنہری حرفوں میں یاد رکھتی ہیں اور کبھی بھولتی نہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیب تھے، اس کی نقش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھا، سچ کبھی بولتا نہ تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل تھا اور ٹوڈی تھا، تقریر و تحریر ایسی کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں تھیں کہ اس کے چہرے کے نقش ایک جیسے نہیں تھے، قد کاٹ کا اچھا نہ تھا، ٹھگنا تھا، بد اخلاق تھا یعنی گندی بات کرتا تھا، کریکٹر لیس تھا، سچ کبھی بولتا نہ تھا اور معاملات میں گڑبڑ اور ہیرا پھیری کرتا تھا، جھوٹا تھا، ہر بات بولنے کے بعد جھٹلا دیتا تھا، ڈر پوک تھا، تقریر ایسی کرتا کہ لوگ الٹیاں کرنے لگ جاتے، ٹوڈی تھا یعنی کتے کی طرح آگے پیچھے گھومتا تھا۔ لیکن آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری بھی نہ ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، طاقتور ہوتا، اس کا سینہ 45 انچ کا ہوتا، بہادر بھی ہوتا، کریکٹر کا آفتاب یعنی سورج کی طرح بھی ہوتا اور خاندان کا چاند ہوتا، شاعر ہوتا، بہترین وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا یعنی اس کے آگے پیچھے گھومتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا مطلب پیسے دیتا، انگریزوں کا شیکسپیئر اور اردو کلام ابو الکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا، تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج نبوت و رسالت حسین کے سر پر ناز کر سکے۔ تاجدار ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور یہ تاج انہی کے چہرے پر سجتا ہے۔